الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. انتہائی معزز ناظرین، آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 18 اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کریں گے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اسے آیت شہادت کہتے ہیں، اور قرآن مجید میں یہ سب سے بڑی شہادت اور سب سے بڑی گواہی ہے۔ تو آئیے ہم اس کا ترجمہ سیکھتے ہیں۔ فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے گواہی دی کہ کوئی الہ نہیں مگر وہی، کسی کی بندگی جائز نہیں مگر اسی کی، والملائکہ اور ملائکہ نے گواہی دی، وَأُولُو الْعِلْمِ اور علم والوں نے گواہی دی، قائمًا بالقسط کہ وہی ہے حاکم انصاف کا، انصاف کو قائم کرنے والا وہی اللہ ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ ابھی ہم نے اس کا ترجمہ پڑھا، ابھی ہم اس کی مختصر تفسیر سیکھتے ہیں۔ تو شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ سب سے بڑی شہادت ہے قرآن حکیم کے اندر، اور یہ آیت بہت بڑی شان رکھتی ہے۔ امام تفسیر بغوی رحمہ اللہ، انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ شام سے یہود کے دو بہت بڑے عالم آئے، اور جب مدینہ کے قریب آئے نا تو ان کے ذہن کے اندر تورات کا نقشہ تھا جو مدینہ کے بارے میں تورات میں پیش کیا۔ اب وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے یہ لگتا ہے کہ یہی وہ نخلستان اور مدینہ ہے، اور پھر وہاں پہنچ کر انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی بزرگ شخصیت، یہاں کوئی نبی موجود ہے؟ ہماری تورات ہمیں بتلا رہی ہے کہ یہ نبی آخر الزماں کا شہر ہے۔ تو لوگوں نے بتلایا کہ اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں ملاقات کروا دو۔ ملاقات کے لیے گئے تو جب دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیکھتے ہی پہچان گئے، تورات کی ساری نشانیاں سامنے آ گئیں، اور دلی طور پر انہوں نے جان لیا کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ اب دل تسلیم کر چکا ہے، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، اگر آپ اس کا جواب دو گے ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھو۔ انہوں نے کہا کہ قرآن حکیم میں سب سے بڑی گواہی کون سی ہے؟ تو اس موقع پر امام تفسیر بغوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر سنائی اور وہ مسلمان ہو گئے، اور یہ آیت بہت بڑی فضیلت رکھتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے مسند احمد کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی عرفات کے میدان کے اندر، تو آخر میں فرمایا وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ کہ میں بھی اس پر گواہی دے رہا ہوں۔ تو یہ گویا کہ اللہ جس بات کی گواہی دے رہا ہے، آخر میں یہ کہہ کر ہم اس گواہی میں شریک ہو رہے ہیں، اللہ کے اس فعل میں شریک ہو رہے ہیں، گواہی والے فعل میں ہم شریک۔ اور اللہ رب العالمین کی گواہی، ملائکہ کی گواہی، اہل علم کی گواہی، ان کے ساتھ یہ شرکت ہو رہی ہے۔ اور امام اعمش رحمہ اللہ کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص اس آیت کی تلاوت کے بعد یہ کہے انا علی ذلک من الشاہدین، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز فرشتوں سے فرمائیں گے کہ میرے بندے نے ایک عہد کیا ہے اور میں عہد کو پورا کرنے والوں میں سب سے زیادہ ہوں، اس لیے میرے بندے کو جنت میں داخل کر دو، میں بندے کو جنت میں داخلے کے لیے بھیج رہا ہوں۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حدیث پاک کے اندر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی اور ایک مرتبہ یہی آیت شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اور تیسری مرتبہ یعنی تیسری آیت قل اللہم مالک الملک تولج اللیل فی النہار بغیر حساب تک
جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ معاف کر دیں گے اور جنت میں جگہ دیں گے اور اس کی 70 حاجتیں پوری فرمائیں گے، اور سب سے ادنا ترین جو حاجت ہے، سب سے کم ترین جو حاجت ہے وہ یہ ہے کہ اس کی مغفرت کر دیں گے۔ تو چھوٹا سا عمل اور اس پر کتنا بڑا اجر و ثواب۔ تو یہ تو اس آیت کے مبارکہ کے فضائل۔ ابھی ہم اس آیت کی تفسیر سیکھتے ہیں۔ فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہی دے رہا ہے کہ کوئی الہ نہیں مگر وہی۔ الہ کسے کہتے ہیں؟ الہ اسے کہتے ہیں جو واجب الوجود ہو۔ واجب الوجود وہ ہوتا ہے جو ازل سے ہو ابد تک ہو۔ واجب الوجود وہ ہوتا ہے کہ جس کا وجود کسی کا محتاج نہ ہو۔ واجب الوجود وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہ ہو۔ تو وہ واجب الوجود ایک اللہ کی ذات نظر آتی ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی واجب الوجود نظر نہیں آتا، کیونکہ آپ ملائکہ کو لے لیں، ملائکہ وہ اپنے وجود میں اللہ کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو تخلیق فرمایا ہے، وہ وجود میں آئے، تو گویا کہ ان کا وجود اللہ کا محتاج۔ آپ انبیاء کو لے لیں، انبیاء کا وجود اللہ کا محتاج، پہلے نہیں تھے آدم علیہ السلام، پھر پیدا کیا، پھر اب نہیں ہیں، چلے گئے، واجب الوجود نہ ہوئے۔ 1,24,000 کم و بیش نبی، آخر میں نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ کما تحب وترضى، فرمایا آخر میں وہ تشریف لائے، وہ پہلے نہیں تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تشریف لائے اور پھر چلے گئے، اب اس کائنات میں نہیں ہیں، اپنے روضہ مبارک میں موجود ہیں، زندہ ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے الحمدللہ۔ تو گویا کہ واجب الوجود وہ ہے جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہ ہو۔ فرشتے بھی اللہ کے محتاج، انبیاء بھی اللہ کے محتاج، اولیاء بھی اللہ کے محتاج، جتنی باقی مخلوقات ہیں یہ اپنے وجود میں اللہ کے محتاج۔ تو جو محتاج ہو وہ واجب الوجود نہیں، جو واجب الوجود نہیں وہ الہ نہیں۔ لہذا شہید اللہ انہ لا الہ، کون الہ ہوا؟ صرف وہی جو سب سے پہلے تھا، سب سے بعد میں رہے گا، ہر وقت موجود ہے۔ اور دوسری صفت الہ کی علم محیط ہو، ساری کائنات کا اس کا علم ہو، ساری کائنات کے ذرات کا علم ہو، ساری کائنات کے ہواؤں کی لہروں کا علم ہو، ساری کائنات کے ٹکڑوں کا علم ہو، ساری کائنات کے درختوں کا علم ہو، ساری کائنات کے درختوں پر پتے ہیں ان کا علم ہو، پتوں پر جو ڈیزائن ہیں ان کا علم ہو، پتوں کے ساتھ جو پھل لگتے ہیں ان کا علم ہو، جو پھل پکے گا اس کا علم ہو، جو پھل تیار نہیں ہوگا اس کا علم ہو۔ تو گویا کہ علم محیط، پوری کائنات کی ایک ایک چیز پر اس کا علم محیط ہو، وہ ہوتا ہے الہ۔ اور یہ صفت علم صرف اللہ میں پائی جاتی ہے اور کسی کے اندر نہیں پائی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا کیا گیا، علم دیا گیا، لیکن ایسا علم آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ ساری کائنات مل کر اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی، ولا یحیطون بشیء من علمہ۔ تو جو گویا کہ جس کا علم محیط ہو وہ واجب الوجود ہوتا ہے اور وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور الہ کے لیے تیسری صفت قادر مطلق، جو چاہے کر سکے، جو چاہے کرنا چاہے کوئی روک نہ سکے، وہ ہوتا ہے قادر مطلق، اور اس کے کام کو روکنے کی کسی کے اندر طاقت نہ ہو، اور یہ صفت صرف اللہ کی ہے اور وہی الہ ہے۔ اور چوتھی صفت واجب الہ کے لیے فاطر، الحمدللہ فاطر السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے، اس کی تعریف ہم کر رہے ہیں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے، فاطر ہے، ازل سے وجود دینے والا ہے۔ تو یہ صفت صرف اللہ کی ہے، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو یہ صفت صرف اللہ کی ہے اور کسی میں نہیں پائی جاتی۔ تو فرمایا کہ وہ الہ ہے، تو اس کے علاوہ کوئی الہ ہو نہیں سکتا۔ تو جب الہ ہو نہیں سکتا تو اللہ خود گواہی دے رہے ہیں، شہید اللہ، اللہ گواہی دے رہے ہیں، انہ لا الہ الا ہو، کہ کوئی الہ نہیں مگر میں اللہ ہی، میں اللہ ہی الہ ہوں۔ والملائکہ، اور فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی واجب الوجود نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کا علم محیط نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی فاطر نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی قادر مطلق نہیں۔ تو گویا کہ یہ الہ کا سارا مفہوم ہے۔ فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ، اہل علم بھی گواہی دے رہے ہیں، جن کو اللہ نے علم کی دولت سے مالا مال کیا ہے، وہ بھی گواہی دے رہے ہیں کہ الہ صرف اللہ ہے۔
وہی اللہ ہے، اس کو زوال نہیں ہے، وہی اللہ ہے، اس کے پاس ساری کائنات کے خزانے ہیں۔ یہ اہل علم بھی گواہی دے رہے ہیں۔ فرمایا قائما بالقسط، اہل علم کی دو قسمیں ہیں۔ بعض اہل علم وہ ہوتے ہیں جو صحیح طور پر گواہی دے رہے ہیں، اور بعض اہل علم وہ ہوتے ہیں کہ جن کو علماء سو کہا جاتا ہے، خالق سے ہٹا کر مخلوق کی طرف رخ پھیرتے ہیں۔ خالق کو نہ مانو، مخلوق کی طرف ہو، ادھر سے نہیں ہوتا ادھر سے ہوتا ہے۔ یہ لوگوں کو غلط راہ دیتے ہیں، مزارات پر عرس کرواتے ہیں، ادھر ادھر جو ہے نا لوگوں کو بھٹکاتے پھرتے ہیں، یہ کرو گے تمہارا یہ کام ہوگا، اپنا دانہ پانی بنانے کے لیے۔ فرمایا کہ یہ بہت بڑی غلط فہمی میں ہے، غلطی میں مبتلا ہے۔ فرمایا کہ اہل علم جن کو اللہ نے صحیح علم عطا کیا، وہ یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے، وہی اللہ ہی ہے جو حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، وہی اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ اور اہل علم سے مراد ایک تو ہوتا ہے عالم دین، وہ ان کو بھی اہل علم کہا جاتا ہے، اور وہ لوگ جن کو اللہ نے معرفت عطا کی ہے وہ بھی اسی کے ساتھ شامل ہیں۔ گویا کہ علماء کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ نے اپنے شہادت والے فعل میں ملائکہ کو بھی شامل کیا، علماء کو بھی شامل کر لیا۔ جیسے ملائکہ گواہی دے رہے ہیں، ایسے اہل علم بھی گواہی دے رہے ہیں۔ قائما بالقسط، فرمایا مقیما بالقسط، اللہ انصاف کو قائم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ انصاف کو قائم کرنے والا ہے۔ انصاف وہی اس دھرتی پر قائم فرمائے گا، یا پھر انصاف قائم کرنے کو پسند کرتا ہے۔ لا الہ الا ہو، کوئی نہیں معبود مگر وہی، کون؟ اللہ۔ کوئی نہیں الہ مگر کون؟ اللہ۔ کوئی نہیں معبود مشکل کشا، کون؟ اللہ، سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں۔ اس لیے دوبارہ اس کو ذکر فرمایا۔ العزیز، وہ زبردست ہے، اس کے فیصلوں کو کوئی روک نہیں سکتا، وہ انتقام لینے والا ہے، اگر چاہے تو فوراً لے سکتا ہے، وہ زبردست ہے۔ الحکیم، حکمت والا ہے، حکیم ذات ہے، حکمت کے ساتھ، اسی حکمت کے ساتھ پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، پوری کائنات کو کھلا رہا ہے، پوری کائنات کو پلا رہا ہے، اسی حکمت کے تقاضوں سے ہر چیز کو اس کے مناسب اشیاء فراہم کر رہا ہے، کیونکہ عزیز بھی ہے، سب کو دے بھی سکتا ہے، اور حکیم بھی ہے، حکمت کے ساتھ ہر چیز کو جو مناسب ہو وہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کامل یقین نصیب فرمائے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔